بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج دو بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے آج صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی، اور دوسری طرف کافی بڑے اخبار جنگ اور دی نیوز میں یہ خبر چھپی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کو میز پہ لے کے آئیں، بات چیت کے لیے ان کو بٹھائیں اور ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کریں، جہاں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ کم ہوں اور ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں جو ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے مفید ہو۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بھی کرے گی ان گڈ فیتھ تاکہ ملک میں حالات خراب نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ آج اگر نو کانفیڈنس موشن، نو کانفیڈنس موو چلی ہے، اور نو کانفیڈنس موو اگر تھرو ہو جاتی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، وزارت عظمیٰ سے ہٹنا پڑتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایک تلخی پیدا ہوگی، اور پرائم منسٹر یہ محسوس کریں گے کہ ان کو ان کا وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، لیکن مینڈیٹ کو زبردستی ختم کیا گیا، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق جو مختلف ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو پیسہ آفر کیا گیا، ان کی خرید و فروخت ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، جو کراچی سے جس طرح پیسہ شفٹ کیا گیا اسلام آباد، بہت سارا کچھ ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ اب اگر یہ شواہد موجود ہیں تو ان کی بنیاد پہ جب نو کانفیڈنس ہو گئی، پرائم منسٹر کو چھوڑنا پڑا ہوتا، تو پرائم منسٹر لازماً وہ چیزیں پبلک میں لے کے آئیں گے اور اس سے کیچڑ اچھالا جائے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی سارے شواہد ہیں جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے قریبی ساتھی، ان کی کیبنٹ کے لوگ، اور اسی طرح پنجاب میں بزدار صاحب، یہ بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو ثابت کیسے کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ہمارے پاس تصاویر ہیں، اور ہم بہت کچھ سامنے لا کے تو ثابت کر سکتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ دونوں سائیڈز یہ چیزیں ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن پبلک میں لازماً اس کے اوپر بحث چلے گی اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھلے گا، اور اقوام عالم میں ہماری جگہ سائی ہوگی۔ لہذا سیاست میں اس وقت جو پارا بہت چڑھا ہوا ہے، جو ٹیمپریچر بڑا ہائی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوائٹ پاسبل کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسی تجویز دی ہو۔ میرے نقطہ نگاہ سے تو جو پاسبل چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ یہ خرید و فروخت کا عمل چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ خرید سکتے ہیں تو دوسری پارٹیاں بھی خرید سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت کا قصہ اگر چل نکلا، جو بدقسمتی سے چلتا ہی رہتا ہے یہاں پہ ہر الیکشن میں، وہ سینٹ کا ہو یا کوئی اور ہو، پیسہ کام آتا ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا تو یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک کے مفاد میں یہ چیزیں تب ہوں گی جب آپ اخلاقیات کی بنیاد پہ، لوگوں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، اور عوام کے مفادات کی نگہداشت کی بنیاد پہ جب آپ کام کریں گے تو اس کی کوئی قدر و منزلت ہوگی، کوئی وقت ہوگی، اور وہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن لازماً یہ خرید و فروخت ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز اپوزیشن کو سمجھائی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ اگر حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھ کے بات کریں تو اپوزیشن کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ مفاد میں نہیں، اس کو آپ واپس لیں، نو کانفیڈنس موو کو واپس لیں۔ لیکن لازماً وہ واپس لیں تو پھر ان کی ہزیمت ہوتی ہے، ان کا پولیٹیکل سٹاک جو بھی بڑا ہائی ہے وہ پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی پولیٹیکل حیثیت کو کیسے بچائیں گے اپنے ورکرز میں؟
تو اس کے لیے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جلدی الیکشن کروا دے، آپ اناؤنس کر دیں کہ الیکشن فلاں وقت پہ ہوں گے۔ اگر ارلی الیکشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو وہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے، اس میں مجھے توقع ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب پبلک میں جائیں گے اور ساری مشکلات سامنے رکھیں گے جس سے وہ گزرے ہیں اس پیریڈ میں، جہاں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، تو میرا اپنا خیال ہے کہ عوام ان کی پذیرائی کرے گی، ان کو اس میں لازماً فائدہ ہوگا، اور وہ جب زیادہ میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت کے آئیں گے تو بہتر کام کر سکیں۔ آج تو وہ ہوسٹیج ہیں، اتحادی موجود ہیں، وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، روزانہ یہ تھریٹ تلوار سر پہ لٹکتی ہے کہ آج چھوڑ دیں گے اتحادی، کل چھوڑ دیں گے۔ تو اس مصیبت سے بھی نجات ہوگی۔ کب تک آپ ان لوگوں سے بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ تو یہ ایک حل بن سکتا تھا جہاں پہ اپوزیشن پیچھے ہٹ جاتی نو کانفیڈنس سے، ادھر پرائم منسٹر جلدی اعلان کر دیتے الیکشن کا، اور آپ دیکھتے کہ ایک نئے سرے سے الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آتی، اور اس میں سب کو فیئر چانس ملتا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اپنے لیے بہتر طریقے سے کنویسنگ کر سکتی تھی۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے جب آج بات کی صحافیوں سے، تو ادھر بھی یہ سوال اٹھا، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں بات چیت کروں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھوں۔ میرا خیال ہے یہ ایک ریجڈ قسم کا سٹانس ہمیں نہیں، اب سیاست میں تھوڑی فلیکسیبلٹی اور بات چیت کا پروسیس ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پرائم منسٹر خود کہتے رہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی جنگ کا حصہ بنے، ہم امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور امن تو بات چیت کے ذریعے ہی آتا ہے، جنگوں کے ذریعے نہیں۔ لہذا اگر ان کی اپنی فلسفی یہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بات چیت کریں۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 4 سال میں ہماری پارلیمنٹ بڑی حد تک غیر فعال رہی، فعال نہیں تھی، کوئی قوانین نہیں، تبھی حکومت مجبور رہی کہ وہ بہت سارا کچھ اپنے آرڈیننسز پاس کروا کے پریزیڈنٹ سے تو اپنا کام چلاتے رہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے۔ ٹھیک ہے، ان کا این آر او مانگے کوئی مت دیں، اور ان اینی کیس وہ کیسز عدالت، نیب اور ان کے درمیان چلنے ہیں۔ اور ویسے بھی 4 سال گزرنے کے بعد آپ کس کو سزا دلوا سکیں؟ کسی کو بھی نہیں دلوا سکیں، کیونکہ اصل تو سسٹم وہ ہے جس نے سزا دینی ہے، نیب کا نظام، عدالت کا نظام، تحقیقات کا نظام، آپ کی ایف آئی اے وغیرہ۔ جب ان اداروں میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کوئی سزائیں ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کو اس پہ پھر شرمندگی ہوگی۔ تو ان سے کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ۔ اچھا، آپ کہتے ہیں وہ چور ہیں، ہوں گے چور، وہ برے ہیں، برے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب الیکٹ ہو کے کوئی پہنچ جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اور خاص طور پہ جب وہ ایک اپوزیشن بن گئی، ایک طرف حکومت بن گئی، ایک اپوزیشن بن گئی، تو اپوزیشن اور حکومت دونوں سسٹم کا حصہ ہیں۔ نہ حکومت اپوزیشن کو کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے، آپ کوئی نہیں، آپ نکل جائیں، اور نہ ہی اپوزیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ حکومت کو ہم نہیں مانتے، یہ جائیں جہنم میں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نظام چلتا ہے دونوں کے ساتھ ہونے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں بہتر ہوتا، اگر آپ 4 سال پورے یہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکے تو اب بنا لیں کم از کم، تاکہ جو اس وقت جس بھنور میں ہم پھنسے پڑے ہیں ہم اس سے باہر آ سکیں۔ اپنی انا کسی کی بھی میں نہیں سمجھتا ملک کے وقار، ملک کے امن اور عوام کے حقوق سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اپنی انا کسی کی بھی اتنی بڑی نہیں کہ وہ اپنے ملک میں انتشار پھیلا کے یہ سمجھے کہ اس نے کچھ کام کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں دونوں سائڈز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عمل یہیں رک جائے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ 27 تاریخ کو ان کے ہاتھ میں ایک ترپ کا پتہ ہے، ایک ایسا پتہ ہے جو وہ چلائیں گے، اور اس سے سارا کھیل، اپوزیشن کا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن اگر وہ ترپ کا پتہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آئینی حدود میں کام کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غیر آئینی شبہ نکلتا ہے، کوئی تشریح کرنی پڑتی ہے سپریم کورٹ کو، یا غیر آئینی قدم ہے ایز سچ، تو وہ میرا خیال ہے ایسی بری مثال ہمیں نہیں قائم کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حتی الامکان آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں، تاکہ کوئی بھی کہیں بدمزگی پیدا نہ ہو، کوئی غیر قانونی حرکت نہ ہو جس سے کہ آپ کے ملک میں حالات خراب ہوں۔ دونوں سائڈز کے اوپر ذمہ داری ہے کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں، اور حالات کو خرابی کی طرف جانے سے روکیں، اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مدد کر رہی ہے تو اس کو
ویلکم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔